آج میں آپ کو نا دعا مانگنے اور دعا مانگنے کے بعد جو درمیان میں تاخیر ہوتی ہے نا، آج میں اس کی تاخیر کا، دعا کے لیٹ قبول ہونے کا، دیر سے قبول ہونے کی میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں۔ اصل وجہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کہیں گے کاش میری دعا جو ہے نا تھوڑی دیر اور لیٹ ہو جائے قبول ہونے میں۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے نا اس کے لیے قبر کا عذاب، آخرت جہنم کا عذاب تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کے بدلے میں جہنم میں آگ بھڑکتی ہے، قبر کے اندر جو ہے نا حالات بدلتے ہیں۔ تو ہر گناہ، کوئی بھی جیسے نیکی رائے گانی ہوتی ہے، ایسے گناہ بھی ایسے نہیں پھینک دیا جاتا۔ گناہ کے بدلے میں بھی کہیں نہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیف، آفات، وہ آسمانوں سے آپ کے لیے نہ برے حالات لے کر تیار ہو رہے ہوتے ہیں نیچے آنے کے لیے۔ تو جب ہم برے اعمال کرتے جاتے ہیں تو وہ چیزیں جتنی بھی ہمیں نقصان اور ہماری ناکامیوں والی چیزیں ہیں وہ ساری ہماری طرف متوجہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جسم کے اوپر جیسے ایک بندہ کہیں گٹر میں گر جائے اور پخانہ اور پیشاب اور جو نا اس میں بھرا ہوا ہو اور وہ سارے جسم کو وہ گندگی لگ جائے۔ انسان جب برے اعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ناپاک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا بدن ایسے ہی ہے جیسے غلاظتوں سے، پخانے سے بھر گیا اور گندگی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو گندے بندے کے اوپر کون سی چیزیں آ کے بیٹھتی ہیں؟ مکھیاں اور یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو کھا جاتے ہیں، جیسے لاشیں پڑی ہوتی ہیں نا تو گدھ آ جاتے ہیں اور ایسے پرندے آ جاتے ہیں جو انسانوں کو نوچ لیتے ہیں۔ تو ہماری گناہ کرنے کے بعد ہماری حالت ایسی ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ 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 ہم اس سٹیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نا، جیسے ماں اپنے بچے کو گندا دیکھتی ہے، پیشاب میں لبڑا ہوا دیکھتی ہے اور غلاظت میں دیکھتی ہے، تو ماں کی رحمت، ماں کی محبت جوش مارتی ہے۔ ماں اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، تو ماں بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت بندے کے جب گناہ بڑھتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس گندگی سے، اس غلاظت سے، اس مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، اس جہنم کی آگ سے، اس قبر کے عذاب سے نجات دینے کے لیے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے اوپر نا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، پریشانی، مال کا نقصان اور جو ہے نا بیماری اور غم اور ایسے حالات اتارتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کیا دل ہوتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ وہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال، اس ذلت سے نکال، اس تنگی سے نکال، میرے فقر و فاقہ کو ختم کر دے، یا اللہ مجھے ان جو ہے نا وہ حالات سے کسی طریقے سے نکال لے، دشمنوں سے بچا لے، مخالف چیزوں سے بچا لے۔ تو وہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ اس مسئلے کی طرف میں آپ سب کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس دعا کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس دعا کو رد بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے ہاں کبھی بھی دعا کی ہوئی کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کی واحد ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے جس سے کیا ہوا سوال کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ یہ اپنے دل کے اندر ایک بات بٹھا لیں۔ تو اللہ رب العزت جب بندہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے، ان پریشانیوں، مصیبتوں کی وجہ جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، اصل میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور بندے نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اب جب بندہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ پہلے اس کے جسم کے اوپر سے گندگی صاف ہو۔ جیسے ماں کہتی ہے پہلے بچہ روتا رہے، بچہ چیختا رہے، بچے کو درد ہو، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں بچے کا پخانہ صاف کرتی ہے، گندگی صاف کرتی ہے، اس کے زخم ہوا ہوتا ہے تو اس کو مرہم پٹی کرتی ہے، اس کو جو ہے نا ڈاکٹر کو دکھاتی ہے، اس کو انجیکشن لگواتی ہے، کڑوی دوائی دیتی ہے، اور بچے
بچے کو جو ہے نا وہ سنبھالتی ہے اور اس کو جو ہے نا ٹھنڈے پانی گرم پانی جو بھی پانی اس کے پاس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا کرتی ہے، وہ اس کو جو ہے نا اس کے بالوں کو صاف کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، وہ پھر چیختا ہے۔ تو ماں اس بچے کے اوپر سارا اس کو چیخنے چلانے درد کو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے باوجود اس ماں کو ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کو درد ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا تو بندے کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتا ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت بندے کو دھو رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گندگی کو، غلاظت کو، اس کے اوپر جتنی آسمان سے مصیبتیں اس کی طرف لپک کے آ رہی ہوتی ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا دشمنوں سے بچایا جاتا ہے، مخالفوں سے بچایا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا اس کی جتنی بھی ناگہانی آفات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی تقدیر میں جو اس کے اوپر برے حالات آنے والے ہوتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا دھوتے ہیں کہ وہ اللہ اس کی ساری غلاظت کو، ساری برائیوں کو، ساری مصیبتوں کو دور کر کے پھر کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت، ابھی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر اللہ کیا کہتے ہیں، پھر اللہ پاک جہنم کی آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں، قبر کے عذاب کو ختم کرنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کب دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کی یہ جو پریشانی ہے نا اس کے ختم ہونے سے کامیابی نہیں آ جانی، اس کی اصل ناکامی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، اس کی اصل ناکامی ہے یہ جہنم میں نہ چلا جائے، اس کی اصل ناکامی ہے کہ یہ عذاب قبر میں نہ مبتلا ہو جائے، اس کی اصل ناکامی یہ ہے کہ کہیں یہ جو ہے نا بدبختوں میں اور اس کا حشر جو ہے نا وہ کفر کے ساتھ نہ ہو جائے، اس کا انجام برا نہ ہو، تو یہ انسان کی اصل ناکامی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کو دھو رہے ہیں، اس کو جو ہے نا چمکا رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں، وہ مانگ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ بلک رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا اس کی دعا کو ابھی قبول نہیں کر رہے۔ پہلے ساری غلاظتیں گناہوں کو دھوتے ہیں، غلاظتوں کو دھوتے ہیں، برائیوں کو دھوتے ہیں، گندگیوں کو دھوتے ہیں، بری محفلوں سے نکالتے ہیں، مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، مصلی پہ بٹھاتے ہیں، شرابیں چھڑواتے ہیں اللہ پاک اور بری عادتیں چھڑواتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں اب تمہیں میں بہترین چیز سے نجات دلانے والا ہوں، یعنی بہترین چیز ہے، تو اب وہ پھر اس کو جہنم کے اندر سے جو ہے جتنی اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے اس جہنم کی آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ جتنا روتا ہے اس کی جہنم کی آگ بجھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جہنمیوں کی لسٹ میں سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر دعا جو قبول لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، پھر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا عمل ہوتا ہے کہ اس کی جنت بنانی شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر جنت بننی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر نعمتیں، اس کے اندر پھل میوے، اس کے اندر محلات، اس کے اوپر اللہ کی عطائیں، اللہ کی رحمتیں، یہ ساری چیزیں پھر اس کی جنت میں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس کی بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں نا پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر نیک اعمال، نیک خصلتیں، اعمال صالحہ، اس کے جو ہے نا وہ جنت بنانے کے بعد اس کے لیے نیک جنت بنانے کے لیے اس کو نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ اس کی تقدیر میں عبادتیں لکھی جاتی ہیں، صدقہ خیرات لکھا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں یہ نیکی کرے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ خیرات کرے گا، یہ غریبوں کے کام آئے گا، یہ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا۔ تو یہ سارے اعمال اس کے بعد وہ اس کے یہ کام اس کی تقدیر میں لکھے جاتے ہیں۔ دعا تاخیر ہونے میں یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو ہمیں دعا کے لیٹ قبول ہونے کے اوپر کبھی بھی رنج اور افسوس نہ ہو۔ اس نقطے کو آپ نے اپنی زندگی میں سنبھل لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تو آپ کو یوں لگے گا کہ میری ہر لمحہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور ہر منہ سے نکلا ہوا جملہ، منہ سے نکلی دعا نیک عمل کے بدلے میں آپ کو کسی نہ کسی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت آپ کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی آفت کو آپ سے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ ساری چیزیں جب تیار ہو جاتی ہیں اور اس کو جو نا پھر آخر میں اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، بندہ دعا مانگتا رہتا ہے، وہ تھکتا
تھکتا نہیں ہے، وہ رات دن دعا میں لگا رہتا ہے۔ روزانہ کچھ لوگ 40 منٹ کی دعا روز مانگتے ہیں، تو تہجد میں مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر عمل کے بعد آپ دعا مانگیں، ہر نیک عمل کے بعد آپ دعا مانگیں، قرآن پڑھنے کے بعد مانگیں، نماز پڑھنے کے بعد مانگیں، نیک عمل کرنے کے بعد مانگیں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد مانگیں، یا آپ علیحدہ وقت نکالیں تہجد میں مانگیں۔ تو انسان جب دعا مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت آخر میں کیا کرتے ہیں، جو ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جو بندہ دعا مانگتے مانگتے کبھی تھکتا نہیں ہے، نہ دعا کو رد کرتا ہے نہ مؤخر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے اور اس کو وہ نعمت مل جائے، پھر بھی وہ دعا مانگتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی تقدیر میں اپنی رضا کو لکھ دیتے ہیں۔ تو اس نقطے کو آپ نے اپنی زندگی میں سمجھنا ہے اور دعا مانگنی شروع کرنی ہے، اور اتنی مانگنی ہے کہ زندگی کا آخری سانس نکل جائے، آپ اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی تھکے نہ۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔